السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ لفظی ترجمہ: الذین وہ لوگ جو یتربصون انتظار کر رہے ہیں بکم تمہارے بارے میں، فإن پھر اگر کان ہو لکم تمہارے لیے فتح کوئی فتح، من اللہ اللہ کی طرف سے، قالوا وہ کہتے ہیں، علم کیا نہیں، نکن تھے ہم، معکم ساتھ تمہارے، وَإِنْ اور اگر کان ہو للکافرین کافروں کے لیے، نصیب ایک حصہ، کوئی حصہ، قالوا وہ کہتے ہیں، علم کیا نہیں، نستحوذ ہم غالب آنے لگے تھے، علیکم تم پر، ونمنعکم اور ہم بچا رہے تھے تمہیں، من المؤمنین مومنوں سے، فاللہ پس اللہ یحکم فیصلہ کرے گا، بینکم درمیان تمہارے، یوم القیامۃ قیامت کے دن، ولن اور ہرگز نہیں، یجعل اللہ بنائے گا اللہ، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پر، سبیلا کوئی راستہ۔ یہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، یعنی کہ منافقین، فإن کان لکم فتح پھر اگر ہو تمہارے لیے کوئی فتح اللہ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ، یعنی کہ اس آیت میں بھی منافقین کا رویہ بتایا جا رہا ہے، ان کے دوغلے پن کا، کہ جب مسلمان کسی بھی جنگ کسی بھی غزوہ میں جاتے اور جب انہیں فتح نصیب ہوتی تو وہ مومنین کی طرف ہو جاتے اور کہتے تھے کہ ہم تمہاری طرف ہیں، یعنی کہ اب جو مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اس میں سے ہمیں ایک حصہ مل جائے، وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر ہو کافروں کے لیے کوئی حصہ، یعنی اگر کافروں کو فتح نصیب ہو، قالوا وہ کہتے ہیں، علم کیا نہیں، نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہوتی تو وہ کافروں کو کہتے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہیں مومنین سے بچا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ بس اللہ فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑ دو، ان کے درمیان قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا کہ یہ مسلمانوں کی طرف تھے یا کفار کی طرف تھے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے راستہ بنائے مومنوں کے ساتھ، یعنی کہ مومنوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور کافروں کے لیے راستہ بنائے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے غزوات اور بہت سی جنگیں ایسی ہیں جس میں مسلمانوں ہی کو ہمیشہ فتح نصیب ہوئی ہے، کچھ ایسے غزوات تھے جن میں یا کچھ جنگیں ایسی ہوں گی جن میں مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہوئی، وہ بھی ان کی اپنی غلطی سے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور راستہ بنا دوں گا مومنوں کے لیے کافروں کے اوپر۔ تو اس میں یہ دیکھیں گے منافقین کا کس درجے ہمیں ذکر آ رہا ہے قرآن پاک میں۔ سب سے بڑی بات دھوکہ دہی، دھوکہ اور جھوٹ، یہ دو چیزیں ان میں بہت زیادہ ہیں، اور آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں ہمارے اپنے رشتہ داروں، دوست احباب بھی دیکھیں، ہمارے جاننے والے ہیں، کچھ بھی ہیں، ان میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ ان لوگوں سے دور رہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ منافقین کی جو سزا ہے وہ ہے ہی جہنم، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔
اور اپنے اندر بھی ان برائیوں کو پیدا نہ ہونے دیں۔ جھوٹ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، چوری ہوگی، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ جو بات جیسی ہے بے شک اس میں آپ کو نقصان ہے، لیکن آپ نے اس کا ساتھ کبھی نہیں دینا، اور نہ ہی جھوٹ بولنا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے اندر پائی جانے والی جو صفات ہیں ان سے بچا کے رکھیں، اور ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ میں اللہ سے نہیں تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔